بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل اسپائرنٹ. مائی نیم از بشیر ریفور. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس 10 اردو کے گرلس پیپر اینڈ ماڈل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ اسکیم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم کمپلیٹ بک کی ایکسپلینیشن کریں گے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اگر بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگوں نے نثر کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد غزل کا، نظم کا حصہ کہاں کہاں سے کور کرنا ہے اور کتنا پرسنٹ پیپر کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے، مین ساتھ گرلس پیپر کو ڈسکس کریں گے، ماڈل پیپر کو بھی ڈسکس کریں گے اور پیپر پیئرنگ اسکیم کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں جہاں پہ ہم نوٹس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ مند ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور آ جاتے ہیں اسکرین کی طرف. تو یہاں پہ میں ماڈل پیپر کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ماڈل پیپر نظر آ رہا ہوگا. تو ہمارے پاس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیپر کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے 3 سیکشن کے اندر، سیکشن اے، سیکشن بی اینڈ سیکشن سی. سیکشن اے کو حصہ اول جس میں اندر ہمارے پاس معروضی مین کے آبجیکٹو پارٹ ہوتا ہے، پھر سیکشن بی، پھر سیکشن سی، دونوں کے دونوں سبجیکٹو پارٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمیں لکھا ہوا کہ حصہ نثر میں ہمارے پاس یہ جو ہے میں ماڈل کی طرف سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی فرنٹ بورڈ سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں بات کروں تو حصہ نثر میں ہمارے پاس 3 چیپٹر شامل ہیں. ٹھیک ہے، وہاں لوگوں کو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ شاہد احمد دلفی، اشرف صفوی یا ڈاکٹر وحید قریشی مطلب کہ گرامر کی رول سے کیا ہے نثر، نظم، مضمون. تو آپ لوگوں کو جب یہ چیز دیکھی ہوگی تو یہ تینوں نثر ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے کور کرنا ہے. اس کے علاوہ افسانے، اب ان میں سے کوشچن سے نہیں کور کریں، ان کو ایک بار آپ نے پڑھ لینا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ چیپٹر کے اندر کیا لکھا گیا ہے. پھر دوسرا جو ہمارے پاس آتا ہے افسانے ادب کا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کون کون سے چیپٹر شامل ہیں؟ چیپٹر 1، 2 اور 3، ساجد حیدر یلدرم، حاجرہ مسرور اینڈ کوئی ایک لوک کہانی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ رہتا ہے، پہلے ہمارے پاس گرامر کی روپ سے آیا تھا نثر، پھر افسانہ، پھر ثانے، خاکہ یا آبدی جس کے اندر قدرت اللہ شہاب اور مولوی عبدالحق کی جو کتاب میں سے لیا گیا نام ہے جو مالی میں سے. ٹھیک ہے، پھر سفر نامہ ہمارے پاس، سفر نامہ کا ایک ہی چیپٹر ہے، حکیم محمد سعید. حکیم محمد سعید کے بعد مکاتب، مکاتب میں ہمارے پاس غالب اور رشید احمد صدیقی کے کچھ خطوط ہو گئے، یہ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے نثر کے حصے میں 4 ڈیزوں کو ڈسکس کیا. اب نثر کے حصوں میں یعنی جو چیپٹر ہے ان میں ہمارے پاس 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نثر، افسانہ، خاکہ، آپ اس کے بعد اب سفر نامہ اور مکاتب. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شعراء کا مطلب کہ فردر دوسرا میں، تو اس کے اندر ہمارے پاس جو شامل ہے حصہ نظم اور حصہ غزل. تو اگر ہم نظم کی بات کریں ٹوٹل ہمارے پاس 8 نظمیں ہیں جس کے اندر سے علامہ اقبال جو کہ اتحاد اسلام چیپٹر کا نام ہے اور مصنف کا نام علامہ اقبال. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا چیپٹر اس کا نام ہے نظم کا. دوسری نظم ہمارے پاس حب وطن جس کو لکھا ہے احسان دانش. اس کے بعد اسلام اور مشاہیر اس کو لکھا ہے حفیظ چلاندوی نے. پھر منظر فطرت جس کو میر انیر سے لکھا، اور جوش جس کو مطلب کہ جوش مطلب کہ ایک مصنف کا نام ہے. ٹھیک ہے، جس نے محبت ان تقریم محبت لکھی. ٹھیک ہے، سوری محنت اور تقریم محنت لکھی. پھر جمیل الدین اعلیٰ نے قومی نغمہ لکھا اور دعوت فقار نے مزین نظم اور محمود سرحدین نے مزین نظم لکھی. تو ہمارے پاس نظم کے ایک اسپیسیفک پورشن آتا ہے جس کو فردر جا کے ایکسپلینیشن کریں گے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ نظمیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر ہم فتح موف کریں غزل کی سیکھ طرح تو غزلیں ہمارے پاس ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4. عصرت موہانی کی، جگر مراد آبادی کی، فاروق گور کپوری کی اور ادا جعفری کی. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی آپ نے کور کرنا ہے. پھر ہم آتے ہیں حصہ دوم. ٹھیک ہے، اب حصہ دوم میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پہلے پارٹ سے میں نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں پیپر کے اندر انوالو ہیں. اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ پارٹ کی بات کریں جس کے اندر ہمارے پاس اگر پیپر کو رسپیکٹ رکھتے ہوئے ہم مارکس ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس پہلا پیپر پہلا آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے آبجیکٹو. تو آبجیکٹو کو ہم حصہ اول معروضی ٹائپ ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ٹوٹل ہمارے پاس 15 نمبر کے ایم سی کیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ٹوٹل پیپر کی بات کریں تو 75 کا پیپر کا مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 15 میں سے ہمارے پاس گرامر کا پورشن آتا ہے جس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ گرامر کے کیا کیا کوشچن آئیں گے. تو آپ نے لاسٹ تک ویڈیو کے ساتھ رہنا تاکہ آپ لوگ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ سکے اور کیا کیا چیزیں کور کرنی ہے. انشاءاللہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گی گروپ کے اندر، تو آپ نے لازمی ڈسکرپشن کے اندر موجود گروپ کو جوائن کر لینا ہے. پھر حصہ اول کے بعد ہم آتے ہیں حصہ دوم کی طرف جس کے اندر ہمارے پاس
جو اوپر آپ کو میں نے نثر بتائی تھی، ٹھیک ہے، اس نثر کے اندر سے، ٹھیک ہے، کوئی ایک ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک پیراگراف آتا ہے، اور پیراگراف کو بیسیکلی اردو میں اقتباس بنا جاتا ہے، تو ایک پیراگراف آتا ہے، یہ اقتباس آتا ہے جس کے اندر سے کوشچن ڈھونڈ کے آپ ان کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، نثری عبارت اقتباس کی دولت سے 100 یا 150 الفاظ کی محیط ہوگی، جو کہ جماعت دوہم کے ذہنی سطح کے مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سے آپ نے جو لاسٹ لائن اس پہ غور کرنا ہے کہ اس میں کوئی بات، جملہ یا لفظ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، جو آپ نے کوشچن کو نیچے سے آنسر اوپر ڈھونڈ کے لکھنا ہے، تو اس کے اندر کچھ بچے ایڈیشن کرتے ہیں آنسر کے اندر، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ جو لکھیں گے اس میں کسی قسم کی اخلاقی، معاشرتی، مسلکی یا مذہبی منفرات پھیلانے یا کسی قسم کی دلداری ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جوتابل میں آپ کو میں نے کیا بتایا کہ جو ہمارے پاس ایک نثر آئے گی، ایک پیراگراف آئے گا جس کے مینشن نیچے کوشچن ہوں گے، تو اس پیراگراف کے اندر سے آنسر ڈھونڈ کے لکھنے ہوں گے جو نیچے کوشچن مینشن ہوں گے۔ جیسے انگلش کے اندر ایک کمپریہنشن آتی ہے کہ اوپر ایک پیراگراف لکھا ہے، نیچے کوشچن لکھے ہیں، تو نیچے کوشچن کا آنسر اس پیراگراف کے اندر ڈھونڈ کے لکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سیم ٹو سیم یہ نثر کے حصے کے بعد ہم غزل کے حصے کے اندر بھی یہی سیم ہے کہ شعر، اور مطلب کہ یا شعر کے پورشن کے اندر سے، یا نظم کے پورشن کے اندر سے، یا غزل کے پورشن کے اندر سے، ٹھیک ہے، ایک مطلب کہ پیرا گیون ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کمپلیٹ بند گیون ہوگا جس کے اندر سے آپ نے نیچے کوشچن مینشن ہوں گے اور کے آنسر ڈھونڈ کے لکھنے ہوں گے۔ تو جتنے بھی آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی چیپٹر پر میں نے مینشن کرائے ہیں ان سب کی ایکسرسائز کو آپ پکا کر لیں گے تو آپ کا سیکشن اے اور سیکشن بی دونوں، مطلب کہ نثر والا حصہ اور شعر والا حصہ دونوں کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس گرامر کا حصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حصے میں قومی نصاب 2006 برائے جماعت نحم میں شامل زبان شناسی، استحسان اور تنقید کی مہارت اور ذیلی مہارتوں کے اصول، اصولات، تعلم کا احاطہ کرنے والے کوئی بھی 3 سوالات دی جائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی بک ہے 2026 کے کریکولم کے مطابق ہے، تو ان کے آخر کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گرامر کے، ہر چیپٹر کے آخر میں گرامر کے پارٹس بننے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پارٹ کے اندر سے کوشچن آئے گا جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل 3 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے استعارہ پڑھایا ہوگا، تشبیہ، مجاز مرسل، ٹھیک ہے، اس طرح کی نا کنایا، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گا اور ایکسپلین بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ سوم کی روایت ہے۔ اب حصہ سوم کے ہمارے پاس جو کل نمبر ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 30، ٹھیک ہے۔ حصہ دوم میں، حصہ اول میں آبجیکٹو، حصہ دوم میں یعنی سیکشن بی میں ہمارے پاس آیا تھا کہ نثر کے کوشچن، ٹھیک ہے، شعراء کے کوشچن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ چیپٹر کے اندر موجود لاسٹ میں گرامر لکھی ہوتی ہے اس سے 6 نمبر کے کوشچن وہ ہو گیا۔ پھر حصہ سوم ہمارے پاس ٹوٹل 30 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس سوالات میں مناسب طوالت کی ایسی 2 عبارتیں یا اقتباسات دی جائیں گی جن میں کم از کم 5-6 وزارت طلبہ نکات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جماعت دوہم کے ذہنی سطح کی عبارت اقتباسات قومی نصاب 2006 برائے جماعت دوہم میں شامل مصنفین کی تحریروں میں سے ہوں گے۔ تو اب اس چیپٹر اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ مطلب کہ آپ کو ایک اقتباس دیا جائے گا، ایک پیراگراف دیا جائے گا، جو بک آپ نے مطلب کہ جو بک کے اندر سے چیپٹر تھے جو میں نے آپ کو اوپر مینشن کرائے، نثر کے، افسانہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی 5 کوشچن تھے ان کے جو چیپٹر ہوں گے ان کے اندر سے آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی تشریح، ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اپنے ذہن سے نکلا سلیس اردو، ٹھیک ہے۔ وہ سلیس اردو والا 2 پیرا ہوں گے تو کسی ایک پیرا کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے نیکسٹ کوشچن نمبر 4 مارکس کیا ہوگا کہ اس سوال میں قومی نصاب 2006 برائے دوہم میں شامل شعراء کی نظم شاعری سے جماعت دوہم کی ذہنی سطح پر 3 اشعار پر مشتمل 2 نظم پارے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا ہے کہ نیکسٹ کوشچن نمبر 4 آ رہا ہے، میں آپ کو سب کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا، اس کے اندر سے ذہنی سے مطلب کہ جماعت دوہم کے جو چیپٹر پر مینشن تھے، ٹھیک ہے، جو شعر والے چیپٹر مینشن تھے، نظم والے، اس کے اندر کیا ہوگا کہ 3 اشعار پر مشتمل 2 نظم پارے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 اشعار پر مشتمل 2 علیحدہ نظموں کے جو ہے وہ مطلب کہ 2 علیحدہ نظمیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ان نظم پاروں سے لحاظ ملحوظ خاطر رکھی جائے گی، اس میں کوئی بات یا الفاظ ایسے نہ ہو جس کی قسم کی مطلب کہ جو اوپر ڈسکس کی تھی کہ آپ لوگوں کو 2 نظمیں دی جائیں گی اور ہر نظم 3 اشعار پر مشتمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہوگی، جب تشریح کریں گے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے نظم کا نام، مصنف کا نام اور تشریح لکھنی ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے کہ جو آپ تشریح لکھ رہے ہیں وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اخلاقی سطح سے گری ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہم سوال نمبر 5 کے اندر آ جاتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ غزل کے مطلب کہ شاعر لکھے ہوں گے، غزل کے شعر لکھے ہوں گے، تو ان کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ دو دو اشاروں پر مشتمل ہوں گی، اوپر تین تین اشاروں پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ اب اس سوال میں جماعت دوہم کی حاصلات تعلیم کے مطابق درخواست یا عمومی مضمون پر کہانی وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کوشچن ہے، اس کے اندر سے یا تو درخواست یا تو کہانی کے اندر سے کوئی ایک کوشچن دیا جائے گا جو کہ 5 نمبر کا ہوگا۔ پھر ہم کوشچن نمبر آ جاتے ہیں 7 کی طرف۔ اس سوال میں 5 اشارات پر مشتمل 2 موضوعات دیے جائیں گے، جس میں سے کسی ایک پہ مفصل مضمون دکھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مین آپ لوگوں کے ساتھ 2 مضمون شیئر کیے جائیں گے، تو آپ نے کسی ایک مضمون پہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا کہ جو ہمارا پیپر ہے وہ 50% کیا ہوگا، سمجھنے والا، ٹھیک ہے، 50% یاد کرنے والا، رٹے والا، اور 20% مشکل۔ تو اگر میں بات کروں 30% آسان پیپر ہوگا، تو 50% آسان پیپر ہوگا، 30% ایس ایل او بیس ہوگا، اور 20% ڈیفیکلٹ پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیپر کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ جیسے کہ MCQ نمبر 1 ہے، اس کے میں آپ کو رائٹ آنسر تو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو ایکسپلین کر دوں گا، تو انشاءاللہ کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ آگے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ مطلب کہ اگر ہم اس کے اندر سے، یہ ہمارے پاس جو پہلا کوشچن ہے، یہ ہمارے پاس ہے معروضی آبجیکٹو ٹائپ، تو اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 15 نمبر کا، اور اس کے ٹوٹل ہمارے پاس 20 منٹ ہوں گے، تو ہم نے 20 منٹ کے اندر اندر اس کو سالو کرنا ہوگا۔ تو ہمارے پاس جو پہلا لکھا ہوا ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کس مضمون لکھا ہوا کہ کیا کس کو پھر کس کا امتحان مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ تو قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اولاد ابراہیم مین نمرود اور اولاد ابراہیم تو ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے اس کا تھوڑا بتانا ہے کہ جو تاریخی واقعے طرح کوئی شعر اشار دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم تلمیہ بناتے ہیں، کنایا بولتے ہیں، تشبیہ بولتے ہیں، استعارہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر دل کم کسی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے گرامر کی روح سے ملتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایک شعر بار بار جو ریپیٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، جو ہر شعر کے آخر میں مطلب ریپیٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ملتا ہے، پھر اگلے شعر میں پھر ملتا ہے، پھر ملتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یا قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، مجاز مرسل ہوتا ہے، یہ محاورہ ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، آپ لوگوں نے مجھے خود کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کے تمام اشعار ہوتے ہیں، غزل کے تمام اشعار ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، مشابہت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے مطلب کہ تھوڑے بہت ایک دوسرے سے مشابہت رکھے ہوتے ہیں، تو وہ زو معنی ہوتے ہیں، جدا جدا معنی کے حامل ہوتے ہیں، ایک ہی معنی کے حامل ہوتے ہیں، کہ ایک ہی مرکزی خیال کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، کیونکہ غزل ہے، یہ نظم نہیں ہے۔ نظم میں ایک ہی چیپٹر کو فالو کیا جاتا ہے، ایک ہی چیز کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 گز زمین کیا ہے، ٹھیک ہے، 2 گز زمین محاورہ ہے، تشبیہ ہے، کنایا ہے، کافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ کنایا ہے کا مطلب کہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایلیمنیشن، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ محاورہ کسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تشبیہ بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کمپیئر کرنے کو۔ پھر کافی کیسے بولتے ہیں، ہم آباد الفاظ کو۔ تو آپ لوگوں اس میں مطلب کہ نا یہ پریکٹیکل گا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کوئی ایک بن جائے گا تو آپ نے اس کو ایزیلی لگا سکتے ہیں۔ پھر MCQ نمبر 5 بتا رہے ہیں جملہ اسمیہ کے معتبر اور خبر کو ہونا چاہیے ڈیش، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ پھر مسدس نظم کے ہاتھ بار میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، مسدس یہ بڑا مطلب کہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، مخمس، مسدس، ثلاثہ، رباعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جس میں اللہ وسلم کی تعریف بیان کی جیسے نعت کرتے ہیں، تو اس کا اندر آپ نے مجھے خود بتانا ہے۔ پھر تحمید نفس مضمون خاتمہ کس تحریر کی 3 اہم حصے شمار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اس کا آنسر، ٹھیک ہے۔ ذیل میں علم بیان کی اصلاح کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا اشارہ کرنے کو ڈیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوشیدہ والا آپ کو ہوتا ہے کہ کل کہہ کے جز مراد لینا، جز کہہ کے کل مراد لینا، یا تو آپ لوگوں نے اس کا آنسر مجھے کمنٹ سے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علم بیان کی کس اسلام میں لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیہ، کنایا، استعارہ، روزمرہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اسے کالے نے ڈس لیا، ماں نے کہا چاند آ گیا، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ
یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے، تشبیہ ہے روزمرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، تو اس مثال میں کون سے الفاظ کنایہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کا آنسر بتانا ہے۔ ظاہر میں کون سی مصرع سند تکرار کی مثال ہے، ٹھیک ہے، تکرار۔ تو آپ نے اس کا آنسر بتانا ہے۔ علم بیان کی کس اصطلاح میں کل کہہ کر جز اور جز کہہ کر کل مراد دی جاتی ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو ہیرا نے سبق پڑھا، اس جملے میں سبق قواعد کے روپ سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ ہیرا کیا ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، مفعول ہے کہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گلاب کا پھول خوبصورت ہے، گرامر کی روح سے اس جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ تو یہ ہو گیا تھا گرامیٹیکل کوشچن۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیڈرل بورڈ امتحانات میں ہم سبجیکٹو پورشن کی طرف۔ تو اگر ہم سبجیکٹو پورشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے اندر سب سے پہلے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ نثر ہے اور کچھ غزل، کچھ افسانہ آپ کو مینشن کرے تھے کہ یہ آپ نے کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے اندر سے ہمارے پاس ایک نثر کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو استنبول کی بڑی خصوصیت کیا بتائی جاتی ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر آپ نے اس پیرا میں ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ تو استنبول کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو اس طرح اس کا آنسر ہمیں لکھنا ہے۔ پھر سلمانیہ مسجد کے متعلق کیا بات کیا گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مسجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کی اعلیٰ نمونہ سلمانیہ مسجد ہے۔ تو اس طرح باقی کوشچن کو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ نیکسٹ ہم آ جائیں بے پارٹ میں، ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 پہ۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ درجہ ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کا جواب لکھیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ اب 2 نظمیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لکھا ہوا کہ درجہ ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کا جواب لکھیں۔ تو میرے پاس یہ پورے کا پورا مخمس لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں نے آنسر بتانا ہے، تو پہلے شعر کا مرکزی خیال کیا، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شعر نے محبت کے کیا وصف بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر میں مطلب کہ وصف بولتے ہیں خوبیوں کو، تو اس کے اندر کیا کیا خوبیاں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر آپ لوگوں کو خود دینا ہے، کیونکہ اگر میں دوں گا تو وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ پھر نیکسٹ ہے کہ قواعد مین گرامر، جو کہ آپ لوگوں کی بک کے آخر میں مینشن تھی، ٹھیک ہے۔ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ بہادر شاہ ظفر کے شعر سے لیا گیا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن کی، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں، ٹھیک ہے، یہ اسی میں سے لیا گیا۔ تو مین بہادر شاہ ظفر کے جو چیپٹر تھا اس کے لاسٹ میں اس کے گرامر کی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر سر نے سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں موجود قافیہ ردیف کی نشاندہی کریں، بہت آسان ہے، ردیف بھی نہیں قافیہ ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ اب اگر میں بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ لوگوں نے آبجیکٹو میں میرے سے رائے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کور کرنی، تو آبجیکٹو کے اندر جو فاعل مفعول جو چیزیں ہمیں مینشن ہے، فاعل مفعول مجاز مرسل تشبیہ کنایہ استعارہ، ٹھیک ہے، پھر تلمیہ مقطع مطلع، ٹھیک ہے، افسانہ مضمون ڈرامہ، ٹھیک ہے، ناول، یہ میں نے آپ پورا بتایا تھا کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنتے ہوتے سنتے تضاد سنتے تکرار، ٹھیک ہے، اس سے سنتے نشتے نظر، ٹھیک ہے، اس سے کافی سنتے ہوتے ان کو آپ نے کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لقب کنیت حرف یہ آپ لوگ نے کور کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اگر بات کروں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصدر مخمس کنایا ربائی یہ بھی آپ نے کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تنمیہ جیسے ہو گیا، تو یہ ساری کی ساری گرامر آپ کے چیپٹر کے آخر میں مینشن ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ لاسٹ میں پھر آپ لوگوں کو گرامر آپ نے کور کرنی ہے، اور اگر آپ نے سپورٹ کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور ایکسپلین بھی کیا جائے گا یہ گرامر آپ کور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچے تھے بیسیکلی حصہ اقوال کور کرنے کے بعد حصہ سوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب حصہ سوم میں ہمارے پاس 2 پیرا گیون ہوں گے، تو کسی ایک پیرا کی ہم نے سلیس اردو مین تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 کی طرف آ جائیں، تو کوشچن نمبر 4 کے اندر ہمارے پاس دیکھا جائے تو 4 شعر پر مشتمل، ٹھیک ہے، ایک نظم ہے اور اسی طرح نیچے بھی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک والا نڈاتی کر لینی ہے، باقی کسی اور کو ساتھ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے اندر سے کسی بھی ایک پیرا کی ہمیں تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے، نظم کا نام بھی لکھنا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہے۔ پھر مندرجہ ذیل غزلیہ جز کی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 5 کی بات کریں تو جیسے لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل سے کسی غزلیہ جز کی تشریح کریں، وہ کچھ اس کے ساتھ سے ملتا ہو، رنگ تیری ہر چیز سے ملتا ہے،
اس کے بعد جیسے لکھا ہوا ہے کہ خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، یاد آئے جب بھی غم میں اعلام ہی آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ آپ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے ٹوٹل 4 شعر، تو میں سے کوئی سے بھی مطلب کہ نا اوپر والے پارٹ میں سے یا نیچے والے پارٹ میں سے کوئی سے بھی 2 آپ نے کور کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر احسان کا مطلب احسان کی کہانی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اشارات کی مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر 500 سے 600 الفاظ میں مشتمل مضمون لکھے۔ تو اب میرے پاس برسات کا موسم ہے، نیچے ہمارے پاس کچھ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا میرے پسندیدہ شعر، تو اس کے تو آپ بے شمار لکھ سکتے ہیں، جیسے اقبال کے بارے میں اس کے شعر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم اوپر جو چیز پڑھی تھی زبان شناسی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سے ہمارے پاس اشعار میں متعدد عناصر مین جیسے صبح و شام، ٹھیک ہے، یہ صنعت کے لحاظ سے کیا ہے اس طرح والے، ٹھیک ہے۔ پھر اصناف سخن جس کے اندر سے قافیہ، ردیف، رموز قاف جس میں خط وقفہ، واسطہ، بابین، بوسے، خاتمہ، یہ آپ نے کور کر لینے ہیں۔ پھر تشبیہ، استعارہ، کنایا، مجاز مرسل یہ کور کر لینی ہے۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کی ترکیبی نوعی یہ کور کر لینی ہے۔ غزل اور نظم کی حیبت اس کو بھی کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبارت میں تشبیہ، عبارت کے اندر سے تشبیہ کو مطلب کہ پوائنٹ کرنا کہ تشبیہ کیا کون سا ہے، مجاز مقصد کیا ہے، یہ بھی آپ کو کور کرنا، مطلب کہ جو چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے لازمی کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں لاسٹ پہ اس کی جو ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ اردو کمپلسری کے انڈرسٹینڈنگ بیس جو ہمارے پاس پیپر ہوگا سمجھنے والا وہ 48 نمبر کا ہوگا، نالج بیس ہوگا 29 نمبر کا، اور اپلیکیشن بیس ہوگا 22 نمبر کا۔ یہ آسان ہے، یہ ماڈوریٹ ہے، اور یہ مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے مطلب پریپریشن اچھے سے کرنی ہے، اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، اور ہمارے لیے بہت سی دعائیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہے اگر آپ دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیو اکثر شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ کی پریپریشن اچھی رہتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے اندر، جس کے اندر ہم جو ہے وہ اگر آپ سپورٹ کیا تو اس کی گرامیٹیکل پورشن کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ تشریح کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور کون کون سے شعر آپ یاد کریں گے جو تشریح کے اندر ہر جگہ فٹ ہو رہے ہوں گے۔ تو ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے اندر، تب تک اللہ نگہبان۔